سورہ بقرہ کی 11ویں آیت کا دوسرا حصہ آج ہم کریں گے. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد فی الارض نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے مصلحین ہیں. تو فساد کیا ہوتا ہے اور عرض کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے حصے میں کیا تھا. آج ہمارا جو اگلا سبق ہے اس میں ہم مصلحون ہماری آج کی اصطلاح ہے. اور قولو، ہم جو قولو پڑھتے ہیں یہ بھی ذرا دھیان سے کبھی کبھی دہرا لیا کریں. قو، دیکھیں قو اور قو فرق ہے نا. تو یہ قولو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ قول سے نکلا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ہاں قول و فعل، تو یہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. یہ جو انما ہے، اس میں خاص بات یہ سمجھنے والی ہے، اس کو عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں. اگر یہ کلمے کے یعنی کسی گفتگو کے آیت کے یا شروع میں آئے تو انما ہے، درمیان میں کہیں آ جائے تو ادھر سے امید تھی لیکن بات بھی خاموش ہے. انما، اب یہ کلمہ حصر کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ جو حدیث ہے جو نان مسلم کو سب کو آتی ہے، چونکہ وہ میٹرک میں پڑھتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، سب کو پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بڑے زوردار طریقے سے اشارہ کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ آگے جو بات ہونے لگی ہے نا وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نحنو، اب اس کو بھی نحنو آپ غور کریں تو بہت سے لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں، نحن. تو ایسی ضرورت کر رہا ہوں تھوڑی سی آج کے آپ اپنے ساتھ ساتھ درستگی بھی کریں قرآن کی. اور ایک بات بہت اچھی طرح سے بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے 50 سال، بہت زیادہ عمر ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو 50 سال زندگی ملتی ہے؟ 50 سال کے بعد جا کے اگر میں قرآن پڑھ سکتا ہوں تو آپ پھر اس سطح کا اللہ نے پڑھا دیا ہے کہ بڑے بڑے قرا کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ یہاں سے غلطی کو درست کریں. یہ سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک دفعہ وہ جو ہے نا نیت، ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پہ ایک دفعہ صرف ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس سین کی آواز سے ہم اس لفظ کو ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ویسے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے. اب یہ اصلاح کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہونے والا بہت عام لفظ ہے. آپ اپنے کسی کو شاعری بھیجتے ہیں، کسی کو اپنی تحریر بھیجتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو اصلاح سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو اس کو درست کریں. اسی طرح صالحین، اچھا کام کرنے والے، صلاح الدین بھی ہم نام رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلانے نا کیا کر لو، صلاح کر لو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، رائے. ہم یہ کہتے ہیں سنا پسندی یا سنا کرو، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہتری کا عمل ہے اس کی طرف تم دونوں آ جاؤ. اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتی ہیں، اور عربی میں بھی بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام. اب غور سے سنیے گا کہ عربی کی شان و شوکت جو ہے اس کمال کی ہے. ایسا کام کرنا کہ جس سے تعفن، بدبو، ٹیڑھا پن ختم ہو جائے. تو یہ لوگ جب ان کے دلوں پہ موریں لگ جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو یہ بہت ہی، ہم تو بدبو کو دور کر رہے ہیں، گند کو دور کر رہے ہیں. اسی طرح ہم جو کہتے ہیں نا کہ صالح نام بھی رکھتے ہیں، ایک نبی کا نام بھی تھا. پھر دعاؤں میں کہ صالح اولاد عطا فرما. عقل کے مطابق، انسانی عقل کے مطابق جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے
وہ ویسی ہو، اس کو بھی عربی میں طلا کہتے ہیں. سین لام ہا جو ہے، سوری صاد لام ہا جو ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ اور مادہ ہے. اور اب قرآن جو ہے وہ یہاں ہمیں اس کے حوالے سے کیا سبق دیتا ہے کہ وہ درستگی، وہ بہتری، وہ عمل جو ایمان کے خلاف نہ. یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر میں یہ بات آپ تک نہیں پہنچا پاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں کہیں کمی رہ گئی، آپ تک اصل بات نہیں پہنچ سکی. قانون کے مطابق چلنا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. اب جو نشے کی لت ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں یہاں بھی بہت زیادہ آ گئی، اور انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لڑکیوں میں آ گئی. وہ جو میں نے آپ کو ایک یونیورسٹی کا بتایا تھا کہ وہاں کی میڈم نے گورنمنٹ کالج جو ڈی سی یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں، وہاں کے کسی پروفیسر نے ان محترمہ کو میرا بتایا کہ میری نظر میں تو صرف ایک یہ واحد آدمی ہے جو ان لڑکیوں کی ذہن سازی کر سکتا. ہوسٹلوں میں رہنے والی تو اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہوتی ہیں، یہ کئی سالوں سے ہیں، لیکن وہ ڈے اسکالر کا مطلب ہے صبح آنے اور شام کو جانے والے. اور بہت دکھ سے بات ہے، ایک باپ بھائی یا ماں قسم کھاتی ہے کہ میں اس کو دروازے کے اندر بھیجتی ہوں، دروازے تک چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں اور وہیں سے لیتی ہوں. اور وہ معصوم لوگ میں ٹیچر کہتی ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ تو اندر آتی نہیں ہے. اب آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہوگا اور میں نے کس طرح سے ان باتوں کو لے کے چلا. اب اللہ کرے اس کے ساتھ میں نے ان سے کہا تھا یہ صرف ایک دفعہ کے لیکچر سے نہیں ہوگا، اس کو کنٹینیو کریں، اور میں اس کے لیے آپ سے چارجز نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ میرے مشن کا حصہ ہے. تو لیگلائز کر دیا گیا ہے کچھ ملکوں میں نشے کی کچھ حالتوں کو ویڈ کے نام سے قانونی حیثیت دے دی گئی ہے کہ وہاں ان کو کہ نوجوان جو ہیں وہ ہیروین اور آئس کی طرف نہ جائیں، تو دیگر نشے جو ہیں ان کو انہوں نے سب کو اجازت دے دی. کیا کیا انہوں نے؟ ایک اچھا کام کیا، پہلے کام کیا اپنی انسانی عقل کے مطابق کہ یہ آئس زیادہ خطرناک ہے تو اس لیے یہ بڑی برائی کی بجائے. لیکن انشاءاللہ سورہ اثر آئے تو مکمل اگر زندگی رہی تو امید رکھنی چاہیے، ویسے آثار تو نہیں ہے. تو اس میں کیا کہا گیا ہے کبھی غور کیجئے گا. ہم اس کو اس انداز میں نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. زمانے کی قسم آگے کیا ہے؟ اکراس دی بورڈ ہر کوئی، تمام انسانوں میں سے ہر کوئی خسارے میں ہے سوائے وہ ایمان لانا کمپلسری پیپر ہے. آپ میں سے سبھی نے آپ نے پڑھا ہے نا کہ جو سبجیکٹ لازمی ہوتے ہیں ان میں پاس ہونے، جیسے بی اے میں ایک سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو ڈگری، لیکن کمپلسری پیپر میں اگر آپ کی کمپارٹ آتی ہے تو پھر تو ایمان جو ہے وہ کمپلسری پیپر ہے. اور یہ جو سہلے کا لفظ ہے یا اصطلاح ہے، ایمان کے بغیر اصلاح کو سمجھنا ناممکن ہے، چونکہ انسانی عقل نے کہا نا کہ یہ ہرمن نہ وہ نہ پیے آئس اور اس کی جگہ دوسرے نشے کر لیں، تو یہ ان کی عقل بتاتی ہے. جبکہ آپ کو ایمان قرآن کے ذریعے کیا بتاتا ہے کہ جس کی تھوڑی مقدار آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس کی زیادہ بھی نہیں، سوری، جس کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے اس کی تھوڑی بھی نقصان دہ ہوگی. اس لیے اس عمل میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں. تو وہ جتنی بھی دنیا میں، پھر اسی طرح سے ایک ہسپتال میں ایک کیس، بہت دیر کی بات ہے، یہ 76 77 جس وقت کے ان چیزوں کا ابھی رواج زور نہیں پکڑا تھا، بلکہ کچھ چیزیں تو ہیروین آئس وغیرہ اب تب تھی بھی نہیں، تو دیگر چرس کا نشہ جو تھا وہ اس وقت عام تھا. وہ آدمی پکڑا گیا جو مریض کو
وہ جو اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو جب پکڑ کے ڈانٹ ٹپٹ کی گئی تو کہنے کہ قانونی پتا لوہے میں لویا مارتا، وہ تڑپ رہا تھا، میں نے اس کو لا دی، وہ ترس کھا کے نہیں دی، لا کے دی، اس نے اس کو کیا منیر صاحب اشارے کرتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ اصلاح کرنے والے، تو اس لیے ہمیشہ اس چیز سے کہ اللہ پاک ہم سب کو بچائے کہ ہم کہیں اس ایمان کے قائل نہ بن جائیں۔ اور یقین کیجئے آج اب میں آپ کو ڈرانے بھی لگا ہوں اور سمجھانے بھی لگا ہوں، ہم بہت سے کام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غلط ہوتے ہیں، کہنے جی بس کی کریے، مجبوری ہے، وہ شادی بیاہ کی رسمیں، وہ مرنے کی رسمیں، وہ ہمارے اور دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات، جانتے ہوئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود کہنے کی بس اب سارے کرتے ہیں تو کیا کریں، بیوی کا یہ مسئلہ تھا، بچوں کا یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے، اس کا ٹاپک بھی میں رکھتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ گفتگو میری سن کے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا چک چکا کے مروا دینا، ہمارا کلچر جو ہے اس میں جس طرح سے ان چیزوں کو لا رہے ہیں ان کے اپنے ہاں نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ آپ نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھی، تو انگلینڈ کی ہسٹری آپ نے کہاں پڑھنی تھی؟ بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، اگر بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بڑھ سکتی ہے، تو اس کے گلے میں رسی ڈال کے بازار میں لاتے تھے اور گولیاں لگتی تھیں۔ اب کون سی وومن امپاورمنٹ کی بات کی؟ گھر کا کام نہ کرو، ہم ان کا کہنا نہ مانو، بچوں کے خیال نہ رکھو، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ پھر وہ جو اس کی عزت و احترام، اب دیکھیں وومن امپاورمنٹ سے خیر وہ بات کسی اور طرف چلی، یہ بھی خیر تعلق تو اسی سے رکھتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارا معاشرہ جتنا مرضی خراب ہو چکا ہے، جب بس میں اگر عورت کھڑی ہے، باقی مرد سارے بیٹھے ہیں، تو وہاں کوئی نہ کوئی مرد یا ایک سے زیادہ مرد کیا کریں گے؟ ان کے اپنے ملک میں یہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں تم نے وومن امپاورمنٹ لے لی ہے، اب تم ہمارے برابر آ گئی ہو تو پھر پوچھتے ایسا مجھے۔ اسی طرح کسی لائن میں لگے کچھ بھی ہے، لیکن جب مزدوری دینی ہے تو عورت کو کم دینی ہے، مرد کو۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں جو وہ اپنے ہاں کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں جی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم یہاں کے۔ آپ اس چیز کی گہرائی میں جانا ویسے بھی مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ بگاڑ یہاں کی عورت میں پیدا کریں گے، کیونکہ پاکستان معاشرے کی عورت جو ہے نا، وہ آج بھی گھر سنبھالنے والی ہے، گھر بچانے والی ہے، گھر بسانے والی ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جتنی تیزی سے فساد وہ چاہتے ہیں، ایکچولی تو وہ فساد پیدا کر رہے ہیں نا، لیکن وہ کیا رہے ہیں کہ ہم تو یہ عورتوں کے لیے حقوق کے لیے۔ آخری بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن آج اس سے لنک بہت کرتی ہے۔ اسلام حقوق کی بات نہیں کرتا۔ اسلام میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی تنظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرون اولیٰ میں جتنے مسلمان تھے، ایون قرون وسطیٰ میں بھی، کوئی انجمن، کوئی حقوق کی تنظیم کسی بھی شکل میں نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سارا جو زور ہے وہ فرائض پہ ہے۔ لیکن جو میرے فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی کے حقوق تو ہیں نا، اور جو آپ کے فرائض ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے حقوق ہیں۔ تو جب ہم دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں گے تو حقوق خود بخود ادا ہونا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، عورتوں کی یا کسی کی بھی، اسی طرح جو مزدوروں کی جنگ لڑتے ہیں وہ حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ مزدور لیڈر کیا کرتے ہیں؟ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میں پچھلے ہفتے ایک جگہ پر گیا فلسطین کے حوالے سے، تو بظاہر اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے نمائندہ لیڈر تھے وہ سارے وہاں موجود، نہ صرف وہ تھے بلکہ
ہندوؤں کا بھگت لال جو یہاں کا بڑا لیڈر ہے، ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، اور ایسی ایسی تقریریں کی کہ دل کو ہاتھ پڑ گیا کہ یار اس سے زیادہ ہمدردی کسی کو فلسطینیوں سے۔ اب صبح صبح کا وقت ہے، آپ میں سے اکثریت نے ناشتہ نہیں کیا تو میں لنچ کی بات کرنے لگا۔ اتنا زبردست کمال کا لنچ وہاں سرو کیا گیا، اتنا کمال زبردست کھانا پیش کیا گیا، اس غم میں کیا کر رہے تھے وہ؟ اصلاح کر رہے تھے نا ہمدردی۔ تو میرے سے یقین کریں، یہ نہیں کہ بھوک نہیں تھی یا میں انسان نہیں ہوں، پانی بھی نہیں پیا گیا، میں نے زبان سے تو نہیں کہنا تھا، لیکن میں نے اپنے رویے سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ شاید میرا روزہ ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتا۔ ہیں؟ کہ یہ میں پرسوں سے سن رہا ہوں، 3-4 جگہوں پہ ذکر کیا ہے، تو یہ اسسٹنٹ آپ کے تو ویسے دفتر کے وہ قریب بھی تھا۔ تو بہرحال جی، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان نقلی مصلحین سے بچائے، وہ ہمارے لیڈروں کی شکل میں ہوں، ہمسایوں کی شکل میں ہوں، مذہبی رہنماؤں کی شکل میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ بہت زیادہ شکریہ۔